الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب أرواحنا شفيعنا وشفاء صدورنا نورنا ونور ديننا ونور إيماننا ونور إسلامنا ونور قرآننا نور قلوبنا ونور قلوبنا ونور صدورنا ونور ظهورنا نور فرشنا ونور عرش ربنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم
صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بڑی محبت سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے وقتوں میں 3 آدمی سفر پر گئے، پہاڑی سفر تھا، اچانک طوفان
تیز ہوا، بارش، انہوں نے دیکھا کہ پہاڑ جہاں وہ تھے اس کے قریب ہی ایک غار ہے۔ وہ تینوں آدمی پناہ کے لیے اس غار کے اندر داخل ہو گئے۔ باہر طوفان چل رہا تھا اور یہ غار کے اندر۔ اچانک طوفان کے زور کی وجہ سے اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکتی آئی، اور یہ غار کا منہ تھا۔ غار کے منہ پر آن کے ٹھک گئی۔ اللہ کرے تیری مدد، نبی کرے تیری مدد، صحابہ کرے تیری مدد۔ سلامت بھائی، شکر الحمدللہ۔ وہ اس طرح چٹان آن کے غار کے منہ پر ٹک گئی کہ باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ رہا۔ ایک مسئلہ بھی عرض کر دوں، دوست احباب عزیز آتے ہیں، بڑے پیار سے ملتے ہیں، کئی ساتھی محبت میں ہاتھ بھی چوم لیتے ہیں، اور کئی ساتھی اپنی اسی محبت کی وجہ سے ماتھا بھی لگا دیتے ہیں۔ تو ماتھا نہیں لگانا چاہیے۔ یہ ماتھا ٹکے گا تو صرف اللہ کے لیے ٹکے گا، بس۔ ٹھیک ہے، اس کا ذرا دھیان رکھا کیجیے۔ ہاتھ چومنا جائز ہے، لیکن ماتھا جو ہے صرف اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا۔ اچھا، اب وہ تین آدمی جو غار کے اندر تھے، انہوں نے بڑا زور شور لگایا، چٹان ٹس سے مس نہ ہوئی، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب ہم اندر ہی مر جائیں گے، یہاں تو پانی بھی نہیں، کھانے کا سامان بھی نہیں، تو کیا کریں؟ ایک ان تینوں میں سے بولا، دیکھو مشکل کشا تو اللہ ہے نا، مصیبتوں سے نکالنے والا اللہ ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کرم کر دے۔ صلاح بنی کہ بھئی دعا مانگو گے تو کس بنا پر، کس بل بوتے پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو گے؟ ایک آدمی کہنے لگا، پوری زندگی میں ہم نے جو بہترین نیکی کی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس نیکی کا واسطہ وسیلہ پیش کر کے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک آدمی دعا کے لیے شروع ہوا، اب ترتیب میں بھول رہا ہوں کہ پہلے کون تھا، دوسرے نمبر پر کون تھا، تیسرے نمبر پر کون تھا۔
معاف فرما دیجیے اگر ترتیب وہ حدیث کے مطابق نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ بھی معاف فرمائے۔ ایک آدمی کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک کزن تھی، مجھے اس سے بڑا پیار تھا، اور پیار جو ہے اور یہ پیار ہوس کی حد تک بڑھ گیا تھا۔ میں اسے گناہ کی دعوت دیتا تھا، وہ کہتی تھی نہیں، اللہ راضی نہیں ہوگا، لیکن یا اللہ میرے دل میں ہوس تھی۔ ہوا یوں کہ بھوک کے ہاتھوں وہ میری کزن مجبور ہو گئی۔ مجبور ہو کر اس نے مجھے کہا میری مدد کر تاکہ میرے پیٹ میں کچھ جائے، تو میں نے اس سے پھر وہی شرط رکھی کہ مجھے اپنی ہوس پوری کرنے دے تو میں تیری ہیلپ کروں گا، وگرنہ نہیں کروں گا۔ مجبور ہو کر وہ راضی ہو گئی۔ یا اللہ تو تو جانتا ہے نا، میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا، اپنی ہوس پوری کرنے ہی لگا تھا کہ اس نے پھر کہا اتق اللہ، اوے اللہ سے ڈر، نہ کر یہ کام، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے تیرا نام سنتے ہی میرے دل میں تیرا خوف پیدا ہوا۔ یا اللہ کوئی اور رکاوٹ نہیں تھی، صرف تیرے خوف کی وجہ سے میں پیچھے ہٹ گیا، میں نے گناہ نہیں کیا۔ مالک اگر میرے اس عمل کی کوئی تیری بارگاہ میں ویلیو ہے تو یا اللہ اس کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ بس اس کا دعا مانگنا تھا۔ پھر ایک جھکڑ آیا جس کی وجہ سے چٹان تھوڑی سی غار کے منہ سے سرکی، لیکن ابھی اتنا رستہ نہیں بنا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ اب دوسرا شروع ہو گیا۔ کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ماں بوڑھی، والد بوڑھا، اور میں بکریاں رکھتا ہوں، بکریاں چراتا ہوں، دودھ بیچتا ہوں، دودھ پر ہی سارے گھر کا گزارا ہوتا ہے۔ مالک بس میری عادت یہ تھی، تو تو جانتا ہے نا کہ سب سے پہلے میں دودھ اپنے ماں باپ کو پیش کرتا، جب تک ماں باپ کو دودھ نہ پیش کر لیتا، ان کو نہ پلا لیتا، اتنی دیر تک میں بیوی بچوں کو دودھ نہیں دیتا تھا۔ یا اللہ ایک دن ایسا ہوا تھا، میں دودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوا تو وہ سو چکے تھے، وہ سو چکے تھے۔ یا اللہ میں پیالہ لے کر کھڑا رہا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے
میری ٹانگوں سے لپٹ لپٹ کر رو رہے تھے، کہہ رہے تھے ابا ہمیں تو پلا، ابا ہمیں تو پلا، بھوک لگی ہے۔ یا اللہ بس میں یہ سمجھتا تھا کہ ماں باپ کو راضی رکھا جائے تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ صرف تیرے خوف کی وجہ سے، تیری رضا کی خاطر ساری رات کھڑا رہا میں ماں باپ کے سرانے، میں نے دودھ نہیں پیش کیا بچوں کو۔ جب اپنی مرضی سے ماں باپ کی آنکھ کھلی تو مالک پہلے میں نے ماں باپ کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو دودھ پلایا۔ مالک تو دل کی جانتا ہے نا، اگر میرا عمل یہ تیری رضا کے لیے تھا تو یا اللہ میں تجھے اس کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں، یا اللہ مجھے یہاں سے، ہمیں یہاں سے رہائی نصیب فرما۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس نے مانگی دعا، بس جو ہی دعا مانگی پتھر اور لڑکا، لیکن ابھی تک رستہ نہیں بنا تھا کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتے۔ اب تیسرا شروع ہوا۔ تیسرا بولا، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں امیر آدمی ہوں، مجھے تو نے دیا ہے تو میں مزدور بھی رکھتا ہوں۔ ایک دن جب میں مزدوری تقسیم کرنے لگا تو ایک مزدور مجھ سے الجھ پڑا۔ یا اللہ میں نے اس کا کوئی حق نہیں مارا تھا، لیکن وہ اپنی طبیعت کی وجہ سے میرے ساتھ الجھ گیا۔ مزدوری نہیں لی اس نے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ تو یا اللہ میں نے یہ نہیں کہا کہ خسمہ نو کھا، نہیں لیندہ تو نہ لے۔ میں نے اس کے پیسوں سے دانے خریدے، دانے زمین میں بوئے، فصل تیار ہو گئی۔ ان پیسوں سے میں نے گائے خریدی، گائے بھی بڑی، یعنی ہوتی ہے نا اولاد دیتی ہیں، بچے دیتی ہیں۔ یا اللہ کافی عرصہ گزر گیا تو ایک دن وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ تجھے یاد ہو کہ نہ ہو، اس طرح میری مزدوری ہے تیری طرف، خدا کے لیے مجھے وہ مزدوری دے دو۔ میں نے کہا مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، میں تمہیں تیری مزدوری دیتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جہاں وہ اس کی گائیں چر رہی تھی میں نے کہا بیٹا یہ ساری گائیں تیری ہیں۔ اس نے کہا مجھ سے مذاق نہ کر، وہ میرے تو چند پیسے تھے۔ تو مالک میں نے کہا نہیں بیٹا یہ سارے تیرے ہیں، کیونکہ ان پیسوں سے میں نے دانے خریدے تھے، پھر وہ میں نے جانور خریدی، اللہ نے برکت دی، یہ سارا تیرا مال ہے۔ مالک تو جانتا ہے میرے دل میں جو تھا، مولا اس کے وسیلے سے یا اللہ ہمیں یہاں سے نجات عطا فرما۔ تو ان کے وسیلے کی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، نیکی ہوتی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے، بس۔
تم لوگ جمعہ پڑھنے مسجد میں آتے ہو، نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہو، اگر نیت یہ بن گئی کہ لوگ کہیں گے یار اچھا آدمی ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، اگر یہ نیت بن گئی، سواد آتا ہے تقریر سنن لگے ہاں کہ مولوی صاحب شعر بڑا سونا پڑھتے ہیں، گل نو بیان کرن دا انداز بڑا ہے، پھبدا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں آئے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کون سی ہے؟ جو صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائے۔ اب دوسرا مسئلہ سن لیجیے۔ وہابی حضرات اس حدیث کو پڑھ کر نتیجہ نکالتے ہیں۔ نتیجہ وہ یہ نکالتے ہیں کہ عمل کا وسیلہ یہ جائز ہے۔ کوئی کام کیا، یا اللہ اس نیک کام کی برکت سے میرا کام کر دے، اس کے وسیلے سے، ذات کا وسیلہ شرک ہے۔ یہ وہابی جو ہیں پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا کون سی گرہ لگ گئی، ذات کا وسیلہ نہیں پیش کرنا، عمل کا وسیلہ پیش کرنا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا، میرا تو مزاج یہ ہے کہ بات ایسی کرو جس سے بعد فاصلہ کم ہو، جھگڑا کم ہو۔ تو میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہے آپ کی بات مانتا ہوں کہ ذات کا وسیلہ نہیں پیش کرنا چاہیے، عمل کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ دیکھیے، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے، حج کرنا ایک عمل ہے، سخاوت کرنا ایک عمل ہے، کسی کی مدد کرنا یہ ایک عمل ہے۔ کہہ سکتے ہو یا اللہ میں نے اس غریب آدمی کو جو 500 روپیہ دیا ہے، یا اللہ اس کے وسیلے سے میرا کام کر دے، یہ جائز ہے، وہابیوں کے نزدیک بھی، ہمارے نزدیک بھی۔ جھگڑا بنتا ہے صرف ذات کا، ذات کا وسیلہ جائز ہے یا نہیں۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچے، ذات کے وسیلے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا ہم دعا مانگتے ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یہ دعا مانگتے ہیں نا اللہ کی بارگاہ میں۔ مانگ لو ایک بار تم بھی، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا الہی کے واسطے۔ وہابی کہیں گے یہ شرک ہے، اور میں کہتا ہوں یہ تمہارے اصول کے مطابق بھی یہ جائز ہے، شرک نہیں۔ کیوں؟ جب ہم نے کہا یا اللہ سرکار کے وسیلے سے ہمارا کام کر دے، کیا مطلب ہوتا ہے سرکار کا وسیلہ؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ساری کائنات میں تجھے سب سے پیارا اگر کوئی ہے تو ہمارا آقا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اولا نبی، سب سے بالا سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں اونچا سمجھیے
سے اولیاء قلب سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے ساری کائنات میں اللہ کو سب سے زیادہ پیارے کون ہیں؟ سرکار۔ جب ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب سے پیارا یا اللہ تجھے تیرا محبوب ہے، اور ہمارا بھی اس محبوب سے تعلق غلامی والا ہے، ہم ان کے غلام ہیں نا، تو یا اللہ یہ جو تعلق ہے نا یہ بھی ایک عمل ہے، تو یا اللہ یہ جو ہمارا غلامی والا تعلق ہے نا تیرے محبوب سے، اس کے صدقے میں مالک ہمارا یہ کام کر دے۔ تو بھائی اس انداز سے سوچو تو تمہیں انشاءاللہ غلطی نہیں لگے گی۔ لفظ ذات آتا ہے لیکن حقیقت میں یہ عمل ہے کہ سب سے پیارا عمل اللہ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کی غلامی۔ کیا سرکار کی غلامی سے بڑھ کر کوئی عمل ہے؟ نہیں، سرکار کی غلامی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور پھر نماز ملی تو ان کی وجہ سے، روزہ ملا تو ان کی وجہ سے، حج ملا تو ان کی وجہ سے۔ کون سی چیز ہے جو سرکار کی وجہ سے نہیں ملی؟ اب قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ سن لیجیے جو میں نے خطبے میں تلاوت کی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ وسیلہ ڈھونڈنا یہ لازم ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرو۔ اور یہاں وسیلے سے کون مراد ہے؟ وہابی ہوں، دیوبندی ہوں، یا ہم اہل سنت و جماعت ہوں، پاک و ہند کے اندر ہم سب کے مشترکہ استاد جی بنتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ ولی اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں وابتغوا الیہ الوسیلہ سے مراد وسیلہ مرشد ہے۔ اے ایمان والو اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی تلاش کرو، کوئی نہ کوئی مرشد تلاش کرو۔ اور واقعی جس نے پھر سرکار کی ذات کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے اس پر کرم بھی کیا۔ وہ سنتے نہیں رہتے آپ کہ آدم علیہ السلام کتنے 100 سال تک روتے رہے؟ کتنے 350 سال ہیں؟ 350 سال تک آدم علیہ السلام روتے رہے، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ میری توبہ قبول فرما۔ اللہ نے پوچھا ہی نہیں۔ آخر ایک دن یاد آیا، اللہ نے یاد کرایا نا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ جس کا نام تو نے محمد رکھا ہے مولا اس کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ پہلے تو اللہ نے پوچھا ہی نہیں تھا، اب فٹ پوچھا من محمد، اے آدم پیارے جس کے نام کا تو نے واسطہ پیش کیا ہے، وسیلہ پیش کیا ہے، یہ محمد کون ہے؟
آدم علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو مجھے عرش کے پائے پر لکھا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یا اللہ میں سمجھ گیا جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے یہ نام والا تجھے بڑا پیارا ہے، اے پروردگار اسی نام والے کا صدقہ میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اے آدم پیارے تو نے واقعی سچ کہا، یہ نام والا مجھے بڑا پیارا، اگر یہ نام والا نہ ہوتا میں زمین نہ بناتا، آسمان نہ بناتا، میں عرش نہ بناتا، میں کرسی نہ بناتا۔ اے آدم پیارے اگر یہ نام والا نہ ہوتا لولاہ لما خلقتک، آدم پیارے جب میں نے تیری توبہ قبول فرما لی، نام والا نہ ہوتا میں تجھے بھی نہ بناتا۔ جا آدم پیارے اس نام کے وسیلے سے تیری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر کیوں نہ کہیں کہ مشکل جو سر پہ آ گئی تیرے نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام صلی تیرے میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میں مصطفیٰ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ مٹا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، 10 درجے بلند کرے گا۔ یہ بھی تو درود شریف ہی کا شعر ہے نا، صلی یاد رکھنا اس حدیث کو نجدیوں کے شیخ الاسلام، سعودیوں کے شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ ابن تیمیہ جلد 2 کے اندر 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ امام زرقانی نے تو یہاں تک فرمایا، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا آدم پیارے تو نے اس نام کے وسیلے سے صرف اپنی بخشش کی دعا مانگی ہے، یہ نام تو مجھے اتنا پیارا نام ہے، اگر تو اس کے وسیلے سے اپنی ساری قیامت تک کی آنے والی اولاد کی بخشش طلب کرتا میں ان سب کی بخشش فرما دیتا۔ اے مشکل جو سر تیرے ہی نام سے درود اور سلام صلی
صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی. زمانہ گزرتا گیا، آگے جناب موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے. بعد میں جو بنی اسرائیل بچے، ان کا مقابلہ رہتا تھا کافروں کے ساتھ لڑائی. جتنی لڑائیاں ہوتی کافر بنی اسرائیل پر غالب آ جاتے، ان کو شکست دے دیتے. جب 2-3 مرتبہ اس طرح ہوا تو بنی اسرائیل کے بڑوں نے سوچا اس کا کوئی حل ہونا چاہیے، یا ہم ہر بار ہی شکست کھا جاتے ہیں. انہوں نے کہا یار اپنے علماء سے پوچھو، ہمارے علماء کیا کہتے ہیں. وہ آگے سردار علماء کے پاس کہنے لگے جناب ہم ہار جاتے ہیں، مار کھا جاتے ہیں، کوئی ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے ہم جیت جایا کریں. انہوں نے کہا ہاں ہے. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے جنگ شروع کرنے سے پہلے دعا مانگا کرو، اور دعا کی ان الفاظ سے مانگا کرو یا اللہ ہمیں نبی آخر الزمان کا واسطہ. یہ لفظ ہے نبی آخر الزمان کا واسطہ، مالک ہماری توبہ قبول فرما. بس انہوں نے سب نے مل کر دعا مانگی یا اللہ تجھے نبی آخر الزمان کا واسطہ، یا اللہ ہمیں فتح عطا فرما. دعا مانگنے کے بعد انہوں نے جب کافروں سے لڑائی شروع کی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی. اب جب بھی جنگ ہوتی، لڑائی ہوتی، وہ یہ دعا مانگتے، دعا مانگ کر مقابلہ کرتے تو اللہ کافروں کو شکست دیتا. اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو اس وقت کے مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا. کوئی کام پیش آ جائے نا، پورے دل کے لگاؤ سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو یا اللہ تجھے نبی آخر الزمان کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہمارا یہ کام کر دے. شرط لگا دو اللہ تیرا کام کر دے. شرط یہ ہے کہ یہ تار ادھر جڑی ہوئی ہو. اب وہ یہی کہا کرتے تھے. آ کے بسے یہودیوں کی ایک شاخ مدینہ منورہ میں، مدینہ شریف کے لوگوں کو تانے دیا کرتے تھے فکر نہ کرو آن والا ہے نبی آخر الزمان، اسی وہ دن رل کے نا تواڈے کڈ وٹ دینے نے، تڑیاں لگایا کرتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی شان، جب سرکار مدینہ شریف آئے ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ سب سے پہلے یہ کلمہ پڑھتے، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا. مدینہ شریف کے جو لوگ تھے کافر، انہوں نے سب سے پہلے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا. اوس نے یہ اور خزرج نے، انہوں نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا. اب اللہ اس کو ارشاد فرماتا ہے. اب سوچئے اگر ذات کا وسیلہ گناہ ہوتا، شرک ہوتا، تو اللہ کریم ان بنی اسرائیلیوں کی دعا کو قبول کر کے ان کو فتح عطا کر کے اس کا ذکر قرآن پاک میں کیوں کرتا؟ یہ میرے سامنے قرآن شریف ہے، پہلا پارہ ہے
آیت نمبر ہے 89۔ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور جب آ گئی ان یہودیوں کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے، اور یہ کتاب ہے کون سی؟ مصدق لما معہم، جو کتاب ان کے پاس ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کو سچا بنانے والی ہے۔ اب دیکھیے تورات میں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ کا آخری نبی آئے گا، تورات کے اندر موجود تھا۔ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اگر سرکار تشریف نہ لاتے تو تورات کو سچا کون کرتا؟ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، اللہ نے ان پر قرآن نازل کیا کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور پھر اپنا حال کیا تھا؟ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حال یہ تھا کہ اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ، باب استفال کا صیغہ ہے کانوا یستفتحون، وہ فتح طلب کیا کرتے تھے کافروں کے مقابلہ پر، کہتے تھے یا اللہ نبی آخر الزمان کا وسیلہ، یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما، لیکن یہ اتنے لامتی ہیں بنی اسرائیل والے، فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ کو میں نے کئی بار سنائی ہے۔ مدینہ شریف میں مینہ نہیں نہ پڑتا تھا، قحط ہو گیا، تو سرکار جمعے کے دن خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک بدو کھڑا ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مر چلے ہیں، پانی برسا نہیں، بارش ہوئی نہیں، گھاس پیدا نہیں ہوئی، جب چارہ ہی پیدا نہیں ہوا تو جانور کیا چرے؟ جب جانور چرتے نہیں، ان کے پیٹ میں جاتا کچھ نہیں، تو یہ اونٹنی اور ڈاچیوں کے اندر دودھ کہاں سے آئے؟ یا رسول اللہ، تو اونٹنیوں کے بچے بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہیں، جب دودھ نہیں آتا تو ہماری عورتیں کہاں سے کھائے پئیں؟ تو آقا بچے بھی بلبلاتے ہیں، اونٹنیوں کے بچے بھی بلبلاتے ہیں، بارش نہیں، بارش نہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ سے بارش تو لے دیجیے۔ سرکار نے یہ نہیں کہا اے اللہ تیری شارع کے قریب ہے تم مانگو نا اللہ سے دعا، یہ تو نہیں کہا، بلکہ سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار نے۔ اب بولو درمیان میں کوئی ہے کہ نہیں؟ اللہ اور بندوں کے درمیان کوئی ہے کہ نہیں؟ ہے نا، ادھر سے لیتا ہے ادھر دیتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔
حضرت انس فرماتے ہیں جب سرکار نے دعا مانگی میں نے دیکھا آسمان پر تو ایک ذرہ بھی بادل نہیں تھا، چھوٹا سا ٹکڑا بھی بادل کا نہیں تھا، بس سرکار کے دعا مانگنے کی دیر تھی، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے بادلوں کے ٹکڑے اکٹھے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہی رم جم رم جم رم جم ہونے لگی، بارش برسنے لگی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اشہدو، گواہ بن جاؤ، گواہ بنو، میں اللہ کا سچا رسول ہوں، اشہدو، گواہ بن جاؤ کہ میں کیا ہوں، اللہ کا سچا رسول۔ اور بادل تھا نہیں لیکن میری زبان سے عرض نکلی، اللہ نے قبول فرما لی، میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں۔ پھر سرکار نے فرمایا للہ در ابی طالب لو کان حیا لقرت عیناہ، اگر آج میرے چاچا جی ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ نظارہ دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ سرکار نے فرمایا ہے کوئی جو مجھے میرے چچا جناب ابی طالب کی لکھی ہوئی نعت مجھے سنائے؟ مولا مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، حضرت علی مرتضیٰ کھڑے ہو گئے، حسنین کے ابا جان کھڑے ہو گئے، ولیوں کے سرتاج کھڑے ہو گئے۔ یا رسول اللہ یہی نعت وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہی نعت؟ فرمایا بالکل یہی نعت سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی ہمیں بھی ساتھی فرمائش کرتے ہیں یہ شعر تو سنا دو، ہوتا ہے میرے ساتھ کئی بار، کئی نعت نعت پڑھتے ہیں، فرمائش آ جاتی ہے یہ نعت پڑھیے، تقریر کے لیے فرمائش آتی ہے وہ تقریر سنائیے، یہ فرمائش کر کے سننا یہ بھی تو میرے خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ اچھا حضرت ابو طالب نے یہ نعت لکھی کب تھی یہ بھی سن لیجئے۔ ایک ساتھی میں اس کا نام بھول رہا ہوں، وہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں حرم مکہ میں تھا، وہاں کے کھڑپینچ بحث کر رہے تھے، یار بارش نہیں ہو رہی، پانی نہیں مل رہا، تو کیا کریں؟ کسی نے کہا یہ جو حبل صاحب ہے نا، حضرت حبل، ان کا بڑا بت، ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ۔ کسی نے کہا لات کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ، کسی نے کہا منات کے نام کا چڑھاوا چڑھاؤ۔ ایک آدمی بولا کیا نکمی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہارے اندر عبد المطلب کی اولاد موجود نہیں ہے، ان کا فرزند موجود نہیں؟ تو انہوں نے کہا حل نہیں تھا ابا طالب، کیا تیری مراد ہے ابی طالب ہم ان کے پاس جائیں؟ کہنے لگا ہاں بالکل انہی کے پاس جاؤ۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو کے جناب ابی طالب کے دروازے پر آ گئے، مولا مرتضیٰ کے والد کے دروازے پر آ گئے، دستک دی۔ جناب ابی طالب باہر تشریف لائے تو انہوں نے کہا جناب آپ دیکھ نہیں رہے کیا مصیبت ہے، می تو پڑتا نہیں، تو دعا کیجیے نا اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ تو جناب ابی طالب نے فرمایا اچھا ٹھہر جاؤ، 2 گھڑی ٹھہر جاؤ میں آتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب ابی طالب اپنے گھر سے نکلے حرم مکہ کی طرف، کس شان سے؟ ایک 12 13 14 سال کا لڑکا ان کے ہمراہ ہے۔ آتے ہی جناب ابی طالب نے اس بچے کو پکڑا، یوں کر کے کعبہ کی دیوار کے ساتھ بچے کی پشت لگا کے کہا بھتیجے چل مانگ دعا اللہ می عطا فرمائے۔ اس بچے نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا رب العالمین ہمیں بارش عطا فرما۔ ان کے سرکار کے دعا
سرکار تھے، خود نبی کریم علیہ السلام کا بچپنا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب مانگی دعا، تھوڑی دیر کے بعد ہی بادل کٹھے ہو گئے، رمجم برسنا شروع ہو گئے۔ جب برسنے لگے، اب جناب ابی طالب نے نبی کریم علیہ السلام کی نعت لکھی۔ اس کا پہلا شعر ہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَامٌ سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اور یہ شعر بخاری شریف کے اندر لکھا ہوا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس شعر کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ وَأَبْيَضُ، اے گورا چٹا، سرکار جیسا گورا کون ہوگا؟ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب جس کی برکت کی وجہ سے، جس کی ذات کی وجہ سے پانی لوگوں کو پلایا جاتا ہے، یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب سِمَامُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اور یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرنے والا، ان کی خبر گیری کرنے والا، بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے۔ یہ نام اتنی پسند آئی، سرکار نے خود فرمائش کر کے سنی، ارے میں بھی آپ سے فرمائش کرتا ہوں، چلو سارے مل کے اپنے آقا کی شان بیان کرو۔ سب سے نبی، سب سے دیکھو سرکار کی بارگاہ میں بھی تو عرض کی جا سکتی ہے نا، عرض کی جا سکتی ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض ہے، آقا ہم بھی تو آپ کے امتی، گندے صحیح، مندے صحیح، گناہگار صحیح، آقا ہیں تو آپ کے نا، آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آقا یہ منہ تو اس قابل نہیں، لیکن آقا پھر بھی نام تو آپ کا لیتے ہیں نا، آقا کرم کیجئے، ہم سب پر کرم کی نگاہ کر دیجئے، ہمارے بگڑے سارے کام سنور جائیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی، سب سے سب سے